बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये जो वीडियो अब मैं आपके सामने रख रहा हूँ इसमें हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और कुछ लोगों ने हमारी बड़ी मदद की, ख़ास तौर पे वो जो अरब ममालिक में रहते हैं और अरबी ज़बान को समझते हैं। हमने उनसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, वो मैं आपके सामने रखूँगा कि एक्चुअली रिएक्शन है क्या इसराइल के मामले के ऊपर। दो तीन चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ओमान से जो खबर आई है उसने पूरे के पूरे अरब खित्ते के अंदर एक मुश्किल पैदा कर दी है। वहाँ पर एक फ़तवा आया है और उस फतवे के बाद वहाँ के एक बड़े तगड़े पॉलिटिशियन को अपनी वजारत से हाथ धोना पड़ गया। मुफ्ती अहमद खलीली का एक फ़तवा है जो वहाँ के बहुत बड़े मुफ्ती हैं। तो फ़तवा मैं आपको बताऊंगा, अरबी में वो फ़तवा है लेकिन उसका जो तर्जुमा है वो मैं आपके सामने रखूँगा। साथ ही साथ वो कौन कौन से मुल्क हैं जो इसराइल को तस्लीम कर सकते हैं, कौन से मुल्क सऊदी अरब के ब्लॉक में जा रहे हैं, ख़ास तौर पर अरब ममालिक की मैं बात कर रहा हूँ, और वो कौन से मुल्क हैं जो अरबी बोलने वाले लोगों के हैं और वो तुर्की की तरफ मूव कर रहे हैं। यूएई में किस किस्म के नए अड्डे बनने जा रहे हैं, इसराइल वहाँ पर किस किस्म की एक्टिविटीज़ करने जा रहा है, इस पर भी कोई इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की है। ये सारा कुछ मैं आपको इस वीलॉग में अभी बताता हूँ। नंबर एक तो ये फतवा आप देखें जो दिया है ओमान से मुफ्ती अहमद खलीली ने, और ये वहाँ के मुफ्ती आज़म आप कह सकते हैं कि सबसे बड़े मुफ्ती हैं। और इनके फतवे के बाद एक बहुत बड़ा दबाव बना ओमान के अंदर और एक वज़ीर को वजारत से हाथ धोना पड़ा। अब ये वज़ीर कितना तगड़ा था, यूसुफ बिन अलवी इनका नाम था। और सुल्तान काबूस के मरने के बाद ये तवक्को की जा रही थी कि ये हो सकता है कि आने वाला सुल्तान हो। ये इतना तगड़ा और मजबूत आदमी था, लेकिन ये एक वजारत में इस वक्त फाइज था। सुल्तान तो ये नहीं बन पाया, लेकिन इसका एक स्टेटमेंट था जिसमें इसने यूएई को वेलकम किया था इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से। तो उसके बाद एक फ़तवा आया और वो फतवा इतना मकबूल हुआ ओमान में, उस मुल्क में, कि उसके बाद इस वजारत से वज़ीर को हाथ धोना पड़ा और लोगों का बड़ा सख्त रिएक्शन आया है। फतवे का जो मतलब है, ये मतन आप देख लें जो अरबी में लिखा हुआ है। इसमें शुरू में उन्होंने बताया कि किस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हदीस के हवाले से बताया कि क्या अहमियत है यरूशलेम की, बैतुल मक़दस की, और वहाँ के जो मकामात मुक़द्दसा हैं उनके बारे में। और फिर जो इसका अहम हिस्सा है यूएई के तस्लीम करने के हवाले से या इसराइल को मानने या ना मानने के हवाले से, उसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। मैंने इसका तर्जुमा लिखवाया। फ़लस्तीन और मस्जिद अक्सा को आज़ाद करवाना और उसके इर्द गिर्द की सारी ज़मीन को आज़ाद करवाना उम्मत मुस्लिमा पर एक मुक़द्दस फ़र्ज़ है और एक ऐसा कर्ज़ है जिसको अदा करना उन पर लाजिम है। और अगर आज हालात अभी ऐसे हैं कि इन ममालिक के लिए ये करना मुश्किल है या लड़ना नामुमकिन है, तो फिर भी किसी भी हालत में इस पर सौदेबाजी नहीं की जा सकती। यानी अगर आज हालात मुश्किल है या आप लड़ नहीं पाते, आप कमज़ोर हैं या आप बिखरे हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके ऊपर एक सौदेबाजी कर लें। आप सौदेबाजी फिर भी नहीं कर सकते, ये उनका फतवा है। बल्कि उम्मत के लिए ज़रूरी है कि इस मामले को तकदीर इलाही के हवाले कर दें। यानी बहुत भी बुरी हालत है तो आप अल्लाह ताला पे छोड़ दें इस मामले को, इसमें आप सौदेबाजी ना करें, ताकि अल्लाह उन लोगों को लाए जिन्हें वो इस फरीज़े को अदा करने का शर्फ बख्शना चाहता है। ये एक बहुत बड़ा थप्पड़ है इस फतवे में उन सारे लोगों के ऊपर जो इस वक्त ये फरीज़ा अदा नहीं करना पा रहे या इस फरीज़े से अपने आप को छुपा रहे हैं या भाग रहे हैं। तो इसके अंदर ये बड़ा एक सख्त जुमला है जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में सौदेबाजी नहीं की जा सकती, बल्कि उम्मत के लिए ज़रूरी है कि इस मामले को तकदीर इलाही के हवाले कर दे, ताकि अल्लाह उन लोगों को लाए जिन्हें वो इस फरीज़े को अदा करने का शर्फ बख्शना चाहता है, जिस तरह के पहले के ज़माने में ये हो चुका है। यानी अल्लाह ताला पहले भी ये कर चुके हैं। इसमें बैतुल मक़दस आपको याद होगा पहले भी आज़ाद करवाया था, और उस वक्त अल्लाह ताला ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को ये शर्फ बख्शा था और उनसे अल्लाह ताला ने ये काम लिया था और बैतुल मक़दस को आज़ाद उनके ज़रिए से करवाया था। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी एक आदमी खड़ा हुआ, एक फ़ोर्स के साथ आगे बढ़ा और बैतुल मक़दस को आज़ाद करवाया। तो अब जो है उन्होंने कहा कि इस फरीज़े को अदा करने का शर्फ अल्लाह ताला अगर किसी और आने वाले लोगों को बख्शना चाहता है तो उन लोगों को अल्लाह ताला ले आएगा, जिस तरह के पहले ज़माने में ये हो चुका है, और अल्लाह के लिए ये काम आसान है, ये उन्होंने इसमें कहा। फिर उन्होंने हवाला दिया सूरह रूम की आयत नंबर 4 और 5 का अपने इस फतवे में। ये सूरह रूम वो है, मैंने इसको पढ़ा है। इसमें अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए बताया था कि रूमियों को फ़तह हो जाएगी यहाँ जो यहाँ के फ़ारसी जो थे उनके मुकाबले में। तो उस वक्त क्योंकि ये आतिश परस्त थे फ़ारसी, और मुसलमानों की जो हमदर्दी है वो रूमियों के साथ थी। रूमी हालांकि उस वक्त जंग हार रहे थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी वही के ज़रिए से ये बशारत दे दी थी कि रूमी इस जंग को जीत जाएंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुशखबरी के तौर पे मोमिनों को बात बताई थी, क्योंकि वो किताबुल्लाह के तो मानने वाले थे, वो अहले किताब तो थे, तो इसलिए मुसलमानों के ज़्यादा नज़दीक वो रूमी थे उस वक्त। तो उसमें आयत का हवाला दिया, उसमें जो लफ्ज़ ब लफ्ज़ लिखा है उसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि उस रोज़ मोमिन अल्लाह की मदद से खुशी मना रहे होंगे और अल्लाह जिसकी चाहता है मदद करता है और वो ज़बरदस्त और मेहरबान है। ये फतवा है जी। इस फतवे के बाद जो तगड़ा तरीन वज़ीर था यूसुफ बिन अलवी, वो फारिग हो गया, तो ओमान ने तो कर दिया फारिग। अब आ रहे हैं आप मिस्र के ऊपर। मिस्र पहले ही तस्लीम कर चुका है और उसका मामला अलग है, वो बिल्कुल इसराइल के साथ लगता है, उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसी तरह अगर आप देखें उर्दन का मामला भी बिल्कुल मिस्र की तरह है, वो बहुत पहले तस्लीम कर चुका है इसराइल को, उसकी कमज़ोरी कहें या कुछ भी कहें। मराकश जो है वो तुर्की के करीब तर एक मुल्क है और तुर्की की तरह का वो चीज़ें अपनी करता है, तो वो अपने हरकत में अपने फ़ैसलों में वो तुर्की से मिलते जुलते हैं, तो उनके लिए मुश्किल होगा इसको तस्लीम करना। कुवैत इसकी मजम्मत कर चुका है, क्योंकि कुवैत की आवाम बड़ी सख्त है और वो कभी भी ये बात बर्दाश्त नहीं करेगी कि कुवैत इसराइल को तस्लीम कर दे। तो कुवैत कभी भी अगर कोई इसको कहेगा भी, दबाव भी आएगा, तो वो ये नहीं कर पाएगा। और कुवैत के बारे में, जबकि कुवैत और मराकश के बारे में ये कहा जाता है कि वो तुर्की के कैंप में
جانے کی تیاری کر رہے ہیں وہ وہاں جا سکتے ہیں. عمان بھی ترکی کے کیمپ میں جانے کی تیاری کر رہا ہے. تو یہ وہ ممالک ہیں جو ترکی کے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں آنے والے وقت میں. لبنان کی حیثیت ویسے ہی آپ کے سامنے ختم ہو چکی ہے. سوڈان اس نے ترکی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا اور جس کی وجہ سے سعودی عرب اس سے ناراض بھی تھا. اس نے بحیرہ احمر میں ایک جزیرہ ہے جو ترکی کو دے دیا تھا اور اسرائیل کے ساتھ جب جنگ ہوئی تھی عربوں کی تو اس نے عربوں کا پورا ساتھ دیا تھا. جہاں پہ فوجی حکومت ہے یہ تسلیم کر سکتا ہے ملک کیونکہ اس کے معروضی حالات ایسے ہیں کہ یہ اسرائیل کو تسلیم کر سکتا ہے سوڈان. لیکن اس کی عوام کبھی تسلیم نہیں کرے گی. وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ان کو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہاں کے لوگ بڑے سخت گیر قسم کے ہیں اور قوم پرست قسم کے لوگ ہیں سوڈان کے. الجزائر کی بات کریں تو الجزائر کی فوج بہت تگڑی ہے اور اس کے عوام بہت ہی بااثر ہیں. الجزائر ان ملکوں میں ایک ایسا ملک ہے جس کی بڑی پروفیشنل اور تگڑی فوج ہے. اس کے لوگ بھی بڑے تگڑے ہیں, بڑے بااثر ہیں اور یہ بڑے قوم پرست قسم کے عرب ہیں اور یہ اس معاملے میں سب سے آگے ہیں اس خطے میں. تو ان کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. یو اے ای تسلیم کر چکا ہے اور اس کے اب اثرات کیا آ رہے ہیں یو اے ای میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. اردن کا میں نے آپ کو بتا دیا. قطر اور ترکی بھائی بھائی ہیں. قطر نے بہت ساری انویسٹمنٹ ترکی میں کی ہے اور ترکی اور قطر مل کے بہت سارے جوائنٹ وینچرز دنیا میں بھی کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ملکوں میں بھی کر رہے ہیں. تو قطر وہی کرے گا جو ترکی کرے گا. قطر ان سے دور رہے گا, اپنے آپ کو رکھے گا. بحرین بے شک سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوگا, یو اے ای کے ساتھ کھڑا ہوگا, لیکن اس کے لیے بہت مشکل ہوگا اسرائیل کو تسلیم کرنا. اس کی ایک ٹیکنیکل وجہ ہے, وہ یہ ہے کہ یہاں پہ شیعہ سنی جو آبادی ہے وہ تقریباً آدھی آدھی ہے اور یہاں کے حالات بڑے حساس رہتے ہیں شیعہ سنی معاملات کو لے کر. تو بحرین اس قسم کا کوئی رسک وہاں کی حکومت لے نہیں سکتی. وہاں پہ دنگے ہونے کا خدشہ ہوگا, فساد ہو سکتا ہے اور وہ اس قسم کا رسک فی الحال تب تک نہیں لیں گے جب تک کہ اس کے لیے پورا ماحول خطے کے اندر نہ بن جائے. تب تک بحرین یہ نہیں کر سکتا. اب عمان کا میں نے آپ کو پہلے بتایا وہاں سے فتویٰ ہے تو ان کا وزیر ہی فارغ ہو گیا. عراق, شام اور لیبیا, ان تین ملکوں کا انتہائی افسوس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں یہ وہ تین ملک تھے جو اسرائیل کے سامنے پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. یہ کبھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات نہیں کرتے تھے. ان تین ملکوں کے حکمرانوں نے اسرائیل کے خلاف صاف صاف ویسے بات کی جیسے شاہ فیصل نے کی تھی بات. جس طرح کھل کے وہ آئے تھے کہ مجھے خود بھی جانا پڑا لڑنے کے لیے تو میں خود جاؤں گا لڑنے کے لیے, ہم کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. اگر عربوں نے کر بھی لیا تب بھی ہم نہیں کریں گے. یہ شاہ فیصل کہہ رہے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں کھجور اور دودھ کے اوپر گزارا کرنا پڑا تو ہم کریں گے. انہوں نے یہ کہا کہ میں بڑا آدمی ہوں, میری اگر میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں بیت المقدس میں, کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں مسجد اقصیٰ میں؟ تو وہ اسی طرح کا ایک جو موقف ہے وہ شام کا, عراق کا اور لیبیا کا تھا, کرنل قذافی کا, صدام حسین کا. تو ان کے جو موقف تھے ان کی وجہ سے ان ملکوں کا حال کیا ہوا. اسرائیل نے پیسہ خرچ کیا اور مغربی دنیا نے مل کر ان ملکوں کو تباہ و برباد کر دیا. اس وقت عراق جو ہے وہ کبھی اسرائیل کو تسلیم تو نہیں کرے گا لیکن اس کی حالت بہت بری ہے. مسلمان ملک اس کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. شام کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. لیبیا میں اس وقت ترکی اور رشیا ایک طرف ہے, سعودی عرب اور یو اے ای اور امریکہ ایک طرف ہیں. اب دونوں اپنے اپنے گروپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. باغیوں کو سعودی عرب اور یو اے ای سپورٹ کر رہا ہے جبکہ وہاں کی جو گورنمنٹ ہے اس کو رشیا اور ترکی سپورٹ کر رہا ہے. تو وہاں پہ بھی ایک جنگ جیسی صورتحال ہے. کافی حد تک اس وقت ترکی آگے ہے یو اے ای سے اور سعودی عرب سے. اچھا, یہاں پہ ایک اور ملک ہے مورنتانیہ. یہ پہلے ہی اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے, یہ مسلمانوں کا ملک ہے. اس کا وزیر خارجہ فوراً بھاگ کے گیا یو اے ای میں اور وہاں جا کے مبارکباد دے کے آیا کہ زبردست کام آپ نے کیا ہے. فلسطین ایک ملک ہے یہاں پہ, پھر ترکی ہے, ایران ہے, ایران کا آپ کے سامنے موقف ہے, ترکی کا آپ کے سامنے موقف ہے. تو یہ میں نے آپ کو ملکوں کی ایک لمبی قطار ہے یہاں پہ. میں نے آپ کو بتائی کہ عرب ممالک میں کون سے ملک ہیں جو تسلیم کر سکتے ہیں اور کون سے ہیں جو نہیں کر سکتے. زیادہ ممالک وہ ہیں جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے. ٹیکنیکلی ان کی عوام غصے میں آ جائے گی. جو کر سکتے تھے وہ کر چکے ہیں اور آنے والے وقت میں جو کر سکتے ہیں ان کے لیے بھی مشکلات ہیں. سعودی عرب کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہے. سعودی عرب تب تک تسلیم نہیں کر سکتا جب تک پاکستان نہ کرے. پاکستان کے اوپر ایک دباؤ ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا. وہ کیا ہے, کیسے ہے, پرائم منسٹر کو یہ کیوں کہنا پڑا, اس کی ساری تفصیلات میں آپ کو ایک اور ویڈیو میں بتاؤں گا اور یہ بتاؤں گا کہ آنے والے دنوں میں کیا پلان کیا جا رہا ہے پاکستان کے حوالے سے. کچھ چیزیں جو ہیں وہ نکل کے باہر آ رہی ہیں, وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن اب آپ یہ جان لیں کہ یو اے ای کے اندر اس وقت کیا کیا جا رہا ہے. یو اے ای نے تسلیم کیا فوری طور پہ. موساد کا جو سربراہ ہے وہ یو اے ای پہنچا, کمیونیکیشن سٹارٹ کر دی گئی, سیاحت شروع کر دی گئی اور بہت سارے معاملات تیزی کے ساتھ کیے گئے تاکہ اس سے پہلے کہ تنقید آئے یا یو اے ای اپنا فیصلہ بدلنے کی کوشش کرے, ہم ان کو اتنے سارے بندھنوں میں باندھ دیں کہ یہ ہم سے چھوٹ نہ سکیں. تو اسرائیل بہت تیزی سے کام کر رہا ہے. موساد کے اڈے بننے جا رہے ہیں اسرائیلی ایجنسیوں کے یو اے ای کے اندر. اور یو اے ای کے اندر اسرائیلی ایجنسیوں کے اڈوں کا مطلب آپ سمجھیے, وہ وہاں پہ اپنی عورتوں کا نیٹ ورک پھیلائیں گے, اپنے ایجنٹس کا نیٹ ورک پھیلائیں گے. ان کے ذریعے سے انڈیا اور پاکستان کے اندر سے آنے والے لوگوں کو کنٹرول کریں گے. خاص طور پہ پاکستانیوں کی بہت ساری دولت موجود ہے یو اے ای میں. پاکستانی بہت سارے لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں. ہمارے بہت سارے حکمران وہاں پہ جاتے ہیں. یہاں سے لوگ عیاشی کے لیے بھی بعض اوقات ان ممالک میں اس طرف جاتے ہیں. تو ان لوگوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا ڈائریکٹلی اسرائیل اپنی ایجنسیوں کے ذریعے سے. وہاں پہ وہ پیسہ بھی خرچ کریں گے, طاقت کا استعمال بھی کریں گے, بلیک میلنگ بھی کریں گے اور دوسری لالچیں جو ہیں دنیاوی وہ لالچیں بھی دیں گے. لوگوں کو عیاشیوں کے اڈے کھول کے وہاں پہ وہ ان کو استعمال کریں گے. جیسے پہلے رشیا اور امریکہ کے درمیان جب جنگ تھی تو تب وہ لوگ بھی یہ کام کرتے تھے. تو یہ ہتھیار کے طور پہ پیسے کو استعمال کرتے ہیں, عورت کو استعمال کرتے ہیں اور دیگر کچھ اور لالچیں وہ استعمال کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو بھٹکا کے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اب یہ سارے کام یو اے ای کے اندر اڈے بنا کر موساد اور اسرائیل کی دیگر انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ کرنے جا رہی ہیں. بیسیکلی اب یو اے ای اور یہ پورا ریجن جو ہے
اسرائیلی ایجنٹوں کا ایک گڑھ بن جائے گا, یہاں ان کا ایک اڈا بن جائے گا, اور وہ کوشش کریں گے کہ ہر اس آواز کو, ہر اس طاقت کو دبائیں جو ان کے خلاف کل کو کھڑی ہو سکتی ہے. یو اے ای کیونکہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ سارے مسلمان ممالک سے لوگ آتے ہیں, پورے عرب ممالک سے بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں, ایشین کنٹری سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں, تو یہاں مسلمانوں کا آنا جانا بہت زیادہ ہے. تو اس جگہ پہ اگر آپ کے ایجنٹس موجود ہوں اور وہ انڈیپینڈنٹلی ڈیل کر رہے ہوں اور ایسی ڈیلیں آپ کی ان کے ساتھ ہو جائیں کہ ان کو ایکسیس ہو جائے بہت سارے معاملات تک, یعنی اگر اس شہر کے کیمروں تک ایکسیس ہو جائے, اس شہر کی کمیونیکیشن تک ایکسیس ہو جائے, اس شہر کی گاڑیوں کے ڈاٹا تک ایکسیس ہو جائے, اس شہر کی پراپرٹی کے ڈاکومنٹس تک ایکسیس ہو جائے, یہ پتہ چل جائے کس کس نے کون کون سی پراپرٹی خریدی ہے, یہ پتہ چل جائے کہ کس کس نے کہاں کہاں پہ کیا 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 ہے, یہ پتہ چل جائے کہ کون آدمی کس وقت کس کو ملنے جاتا ہے, یہ پتہ چل جائے کون کس سے بات کر رہا ہے, یہ پتہ چل جائے کس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے کیسے پہنچے, تو بلیک میلنگ کا ایک ایسا سلسلہ یہ شروع کریں گے کہ یہ پھنسا کر رکھ دیں گے ہر اس آدمی کو جس نے لوٹ مار کر کے پیسہ وہاں پہ رکھا ہوا ہے. تو وہ تو آلریڈی اپنے پیسے کے لیے کسی بھی لیول تک جا سکتے ہیں. تو پاکستان کے لیے ایک بڑی مشکل ہو جائے گی اس وقت جب یو اے ای کے اندر یہاں پہ اسرائیلی ایجنٹس پوری طرح اپنے نیٹ ورکس کو استعمال کر رہے ہوں گے اپنے پورے گیجٹس کے ساتھ. تو زیادہ ویجیلنٹ ہونا پڑے گا پاکستانیوں کو, پاکستانی ایجنسیز کو بھی. یہ بڑی ایک اہم چیز تھی جو یو اے ای کے اندر کی جا رہی ہے. ان ممالک کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ کون سے ملک ایسے ہیں جو اسرائیل کے ساتھ جا سکتے ہیں, کون سے ملک ایسے ہیں جو اس وقت مشکل میں ہیں, کون سے ملک ایسے ہیں جو ترکی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. لیکن یاد رکھیے گا ان سب کا فیصلہ کرنا اور پاکستان کا فیصلہ کرنا دو بہت بڑی الگ باتیں ہیں. پاکستان کے فیصلے میں بہت سارے ملکوں کا فیصلہ ہو جائے گا, اور اسی لیے پاکستان کے اوپر سب سے زیادہ دباؤ ہے. وہ دباؤ کیا ہے, کیسے پرائم منسٹر آف پاکستان اس کو ٹیکل کر رہے ہیں, اور کن حالات کا سامنا ان کو اس وقت کرنا پڑ رہا ہے, اور آنے والے وقت میں کس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا. اس پہ ایک مکمل ویڈیو کروں گا, آپ کو تفصیلات بتاؤں گا, اور کچھ چیزیں میں نے آپ کو اور بھی بتانی ہے. بی بی سی عربی کے اوپر جو اسرائیلی پروفیسر ہیں انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے, اس حوالے سے اور کچھ ماضی کی چیزوں کو جوڑ کے جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسرائیل اس وقت کس جگہ پہ کھڑا ہے اور عرب اس کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر ایک اور ویڈیو کریں گے. اب تک کے لیے اتنے اپنا خیال رکھیے گا.